بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 دسمبر 2019 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب میں حروب والے کارکن تمام زندگی کے لیے بلیک لسٹ۔ سعودی عرب میں وزارت محنت کے قانون کے مطابق کام سے فرار یعنی حروب والے ورکر کو ملازمت دینے والے سخت سزا کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ ایسے کارکن جن کا حروب درج ہو انہیں قید اور جرمانے کے علاوہ سعودی عرب کے لیے مستقل طور پر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ تا حیات کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ جوازات کے مرکزی سسٹم میں حروب کو کفیل 15 دن کے اندر اندر کینسل کرانے کا اختیار رکھتا ہے۔ مذکورہ مدت گزرنے کے بعد جس کا حروب لگایا گیا ہے، سسٹم میں اس کی فائل کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وزارت محنت اور جوازات محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے حروب پر سخت کارروائی کا قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے کفیل یا اپنی کمپنی سے فرار ہو کر دوسری جگہ ملازمت کرتے ہیں، غیر قانونی کارکن کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قانون محنت کے مطابق غیر قانونی تارکین کو ملازمت فراہم کرنے والے ادارے یا لوگوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایسے ادارے، کمپنی یا شخص جس نے حروب والے کارکن کو ملازمت فراہم کی ہو، دوران تفتیش اس کے پکڑے جانے پر ادارے کے ڈائریکٹر یا ذمہ دار شخص کو اس پر 1 لاکھ ریال جرمانہ اور 6 مہینے کی قید ہوگی۔ ادارے کے ذمہ دار جس نے غیر قانونی لوگوں کو ملازمت فراہم کی ہو، اسے قید اور جرمانے کے علاوہ سعودی عرب سے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا، جبکہ ادارے پر آئندہ 5 سال کے لیے ویزوں کا اجرا بند کر دیا جائے گا۔ حروب والے کارکنوں پر سزا کا اطلاق تمام پیشوں پر کیا جائے گا، مثلاً گھریلو ملازمین جس میں فیملی ڈرائیور، خادمہ، فیملی نرس، ہوم ٹیوٹر وغیرہ کے پیشے بھی شامل ہیں۔ حروب والے کارکنوں کو محض سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے بے دخل ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ ان پر 50,000 ریال جرمانہ اور 6 مہینے قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ضابطۂ اخلاق کے بارے میں غیر مناسب ویڈیو بنانے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں گزشتہ ماہ ضابطۂ اخلاق جاری کیا جا چکا ہے۔ ضابطے کی خلاف ورزی قابل دست اندازی پولیس قرار دی گئی ہے۔ ضابطے میں عوامی مقامات پر مناسب لباس کے ساتھ آنا اور دیگر اخلاقی امور کی حفاظت شامل ہے۔ مقررہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ منظور ہونے والے ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا، جس میں غیر مناسب زبان استعمال کرتے ہوئے ضابطے کے نکات پر اعتراض کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر مذکورہ شخص کی ویڈیو، جس میں اس نے انتہائی غیر مہذب انداز میں گفتگو اور طنزیہ انداز اختیار کیا تھا، وائرل ہونے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس کا نوٹس لے لیا۔ عرب روزنامہ المدینہ کے مطابق مشرقی ریجن پولیس ترجمان نے ایک بتایا کہ مذکورہ ویڈیو جس میں انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اس کے بنانے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی گرفتاری سے پہلے اس کی شناخت کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے ملزم کی سوشل نیٹ ورک کی ID ٹریس کر کے اس کی لوکیشن پولیس کو فراہم کی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ مہینے ذوق العام یعنی عوامی مقامات کی حفاظت اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کے حوالے سے قانون جاری کیا گیا ہے۔ ضابطۂ اخلاق میں عوامی مقامات پر سلیپنگ سوٹ، غیر مناسب لباس پہننے پر پابندی عائد کی گئی، جبکہ دیواروں پر نعرے اور عبارتیں تحریر کرنے کے علاوہ متعدد نکات کو شامل کیا گیا تھا، جن پر عمل نہ کرنا خلاف قانون قرار دیا گیا۔ ضابطے میں متعدد نکات کو شامل کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں پر قید اور جرمانے کی سزا کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ دوران پرواز جہاز میں سعودی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش۔ ایک سعودی خاتون نے دوران پرواز بچے کو جنم دیا۔ خوش قسمتی سے جہاز پر اس وقت ایک لیڈی ڈاکٹر اور نرس بھی موجود تھیں، جن کی وجہ سے زچگی میں کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ البتہ اخبار کے مطابق سعودی ایئر لائن کی پرواز 1228 سعودی عرب کی شمالی کمشنری سے ریاض کے لیے روانہ ہوئی۔ فلائٹ کی روانگی سے پہلے جہاز کے عملے اور گراؤنڈ کنٹرول کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ فلائٹ پر مسافروں میں ایک حاملہ خاتون بھی سفر کر رہی ہیں، جن کے ہاں کسی وقت بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔
فلائٹ اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔ ابھی جہاز کو ہوا میں سفر کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ عملے کو اطلاع دی گئی کہ ایک مسافر خاتون کو زچگی کی تکلیف ہو رہی ہے۔ جہاز اس اطلاع پر سخت پریشان ہو گیا کیونکہ فلائٹ پر ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کیپٹن نے اعلان کیا کہ اگر جہاز کے مسافروں میں کوئی لیڈی ڈاکٹر یا طبی عملہ فلائٹ پر موجود ہے تو وہ رابطہ کرے۔ کیپٹن کا اعلان سنتے ہی جہاز میں موجود ایک لیڈی ڈاکٹر نے فوری طور پر اپنی خدمات مہیا کی۔ جہاز کے عملے نے خاتون کو جہاز کے پچھلے حصے میں منتقل کیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر اور نرس کی مدد سے خاتون نے صحت مند بچے کو جنم دیا۔ جہاز کے کپتان نے اسی دوران ریاض ایئرپورٹ پر رابطہ کر کے بچے کی پیدائش کی اطلاع دیتے ہوئے رن وے پر ایمبولینس کو طلب کر لیا تاکہ زچہ اور بچہ کی مزید طبی نگہداشت کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ فلائٹ پر بچے کی ڈلیوری کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جب کیپٹن کی اپیل سنی تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں فلائٹ پر موجود ہوں۔ پڑوسی کی بات نہ ماننا مہنگا پڑ گیا۔ پڑوسی نے سگریٹ خریدنے کے لیے دکان تک لے جانے کا کہا تھا، انکار پر غصے میں چاقو کے کئی وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ متاثرہ شخص کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقامی روزنامے اوقاز کی اطلاع کے مطابق الباحا ریجن کے ایک شہری کو اس وقت شدید مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا جب اس کا پڑوسی جو کہ ذہنی معذوری کا شکار ہے، اس نے اسے دکان لے جانے کا کہا تاکہ اپنے لیے سگریٹ خرید سکے۔ شہری جسے دفتر پہنچنے کے لیے جلدی تھی، اس نے پڑوسی کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے دفتر جانا ہے، اس لیے دکان پر نہیں لے جا سکتا۔ پڑوسی نے جب انکار سنا تو غصے چاقو کے کئی وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اہل علاقہ نے یہ صورتحال دیکھی تو فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے پڑوسی کو پکڑ لیا۔ اسی اثناء میں وہاں پر پولیس پہنچ گئی۔ پولیس نے زخمی نوجوان کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ متاثرہ شخص کو چاقو کے 10 زخم لگے ہیں۔ خون کافی مقدار میں بہہ جانے کی وجہ سے زخمی کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ گھر میں قائم غیر قانونی ہسپتال سیل۔ مکہ مکرمہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے ایک گھر میں قائم غیر قانونی ہسپتال کو بند کر دیا۔ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر بھی قائم کیا گیا تھا، جہاں بھاری رقم لے کر غیر قانونی آپریشن کیے جاتے تھے۔ مقامی ویب نیوز اخبار 24 نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کو اطلاع ملی تھی کہ مکہ مکرمہ کے علاقے الظہور میں نامعلوم غیر ملکیوں نے قدیم طرز کے مکان کو طبی مرکز بنایا ہوا ہے، جہاں غیر قانونی طور پر لوگوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ ملزمان نے انتہائی غیر مناسب آپریشن تھیٹر بھی بنایا ہوا تھا، جہاں حفظان صحت کے اصولوں کو قطعی طور پر نظر انداز کیا گیا تھا۔ غیر قانونی طبی مرکز میں جو دوائیں مریضوں کو دی جاتی تھی وہ بھی غیر معروف تھیں۔ پولیس نے مرکز کو سیل کر کے تمام دوائیں تحویل میں لے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف غیر قانونی طبی مرکز قائم کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا مقدمہ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات کے سپرد کر دیا گیا، جہاں مزید تفتیش کے بعد عدالت میں چلان بھیجا جائے گا۔ منفرد اقامہ ہولڈرز کے لیے نئی سہولت۔ سعودی عرب میں منفرد اقامہ، جسے اقامہ ممیزہ کا نام دیا گیا ہے، اس کے رکھنے والوں کو مکہ اور مدینہ کے پراپرٹی سیکٹر میں 99 برس کی مشروط سرمایہ کاری کی سہولت دی گئی۔ واضح رہے کہ غیر ملکی مکہ اور مدینہ میں پراپرٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے تھے۔ نئے قانون کو سرمایہ کاری کی ایک شکل کہا جا سکتا ہے، تاہم اس پر ملکیت کی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ منفرد اقامہ سینٹر نے پراپرٹی سیکٹر میں مشروط سرمایہ کاری کے لیے لائحہ عمل تیار کیا تھا۔ اسے وزارت عدل و انصاف اور وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے منظور کر لیا۔ عاجل ویب نیوز کے مطابق منفرد اقامہ رکھنے والوں کے لیے مکہ اور مدینہ میں پراپرٹی سیکٹر میں مشروط سرمایہ کاری کرنے کے لیے 3 ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔ ضوابط کے مطابق دونوں شہروں میں دوسروں کی جائیداد سے نفع حاصل کرنے والے غیر ملکی کو 99 برس کے لیے معاہدہ کرنا ہوگا۔ میٹھے مشروبات پر ٹیکس کا نفاذ اتوار سے۔ سعودی عرب میں میٹھے مشروبات پر منتخب اشیاء ٹیکس کا نفاذ 1 دسمبر 2019 سے ہوگا۔ سافٹ ڈرنکس پر 50%، انرجی ڈرنکس پر 100% اور میٹھے مشروبات پر 50% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اس کا فیصلہ GCC ممالک نے مشترکہ طور پر کیا تھا، جس کا مقصد صارفین کو مضر صحت مشروبات کے استعمال سے باز رکھنا ہے۔
محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کے مطابق قہوہ خانوں اور کافی ہاؤس میں تیار کیے جانے والے ٹھنڈے مشروبات پر کوئی ٹیکس نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ زکوٰۃ و آمدنی سے کسٹمر کیئر اکاؤنٹ کے توسط سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر قہوہ خانوں میں میٹھے ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جا رہے ہیں تو کیا ان پر منتخب اشیاء ٹیکس لگایا جائے گا۔ محکمے نے واضح کیا تھا کہ ایسے تمام میٹھے مشروبات جن میں چینی یا کسی بھی قسم کی مٹھاس شامل کی گئی ہو اور وہ مشروب کے طور پر گلاس یا کسی ایسے برتن میں پیش کیے جا رہے ہوں جو بند نہ ہوں، ان پر منتخب اشیاء ٹیکس نہیں لگے گا۔ میٹھے مشروبات میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جن میں شکر یا کسی بھی میٹھی چیز کا اضافہ کیا گیا ہو اور اسے جوس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ منتخب اشیاء ٹیکس ایسے میٹھے مشروبات پر لاگو نہیں ہوگا جو 75% تک دودھ اور اس کی مصنوعات سے تیار کیے گئے ہوں۔ دودھ اور ڈیری مصنوعات مستثنیٰ ہوں گی۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کے مطابق اتوار سے منتخب اشیاء ٹیکس میٹھے مشروبات پر تمام GCC ممالک میں لاگو ہو گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJH اسٹوڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔